الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام السراجی فی المیراث کا درس بفضلہ تعالی قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین۔ تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، وتداخل العددین المختلفین ان یعد اقلہما الاکثر ان یفنیہ، او نقول هو ان یکون اکثر العددین منقسما علی الاقل قسمة صحیحا، او نقول هو ان یزید علی الاقل مثلہ او امثالہ فیساوی الاکثر، او نقول هو ان یکون الاقل جزءا للاکثر مثل 3 و9، وتوافق العددین ان لا يعد اقلهما الاکثر ولكن يعدهما عدد ثالث كالثمانية مع 20، تعدهما 4 فهما متوافقان بالربع، لأن العدد العاد لهما مخرج لجزء الوفق. وتباين العددين أن لا يعد العددين معا عدد ثالث كالتسعة مع 10. وطريق معرفة الموافقة والمباينة بين العددين المختلفين أن ينقص من الأكثر بمقدار الأقل من الجانبين مرة أو مرار۔ ابھی جو میں عبارت پڑھا بطور تمہید کے 2 جملے، تخریج مسائل کے وقت، عام زبان میں مسئلہ بنانے کے وقت وارثین کی تعداد، وارثین بار بار بیان کر چکا ہوں، وارثین کی تعداد، وارثین کو اصل مسئلہ سے ملنے والے حصوں کی تعداد، عدد، تو وارثین کو ملنے والے حصوں کے اعداد اور مخرج مسئلہ کا عدد، ان سبھی کو مسئلہ بناتے وقت پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ پھر ان اعداد کے مابین جو نسبتیں ہوتی ہیں تخریج مسائل کے وقت، ان نسبتوں کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے۔ تو جو کچھ میں عرض کیا، پہلے ایک مثال دیتا ہوں کیونکہ اسی سے یہ سبق وابستہ ہے۔ مثال کے طور پہ میت نے اپنے پیچھے اپنے باپ کو چھوڑا اور اپنی ماں کو چھوڑا اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا۔ آپ سن چکے ہیں بار بار کہ اس مسئلے کا مخرج 6 ہے، تو مخرج مسئلہ 6 ہے۔ 6 سے 1 سدس باپ کے لیے، 1 سدس ماں کے لیے، یعنی 6 کا سدس 1 ہوتا ہے، تو 1 باپ کے لیے، 1 ماں کے لیے، اور بیٹیوں کے لیے 2 سدس، 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے لیے 2 سدس، 6 کا 2 سدس 4 ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، ایک تو مخرج مسئلہ کا عدد مثلا 6 ہے یہاں، دوسرے اعداد رؤوس، یہاں 3 فریق ہے، باپ، ماں اور بیٹیاں۔ بیٹیوں میں کیا کہا؟ 2 بیٹیاں۔ رؤوس
عدد روس، راس کی معنی لغت میں سر، یعنی وارثین کے مقدار کی تعداد. جیسے یہاں پر وارث میں ایک بیٹی ہے، اس کی کیا تعداد ہے؟ 2. تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ عدد رؤوس. تو مخرج مسئلہ ہے 6. یہاں پر عدد رؤوس میں 2 بیٹیاں ہیں. اچھا، ان 2 بیٹیوں کو حصہ کیا ملا ہے؟ 4. تو یہ 4 حصہ ہے، یعنی یہ وہ حصہ ہے جو بیٹیوں کو مخرج مسئلہ سے ملا ہے. تو جب ہم مسئلہ بنائیں گے تو مسئلہ کی تخریج کے وقت، مسئلہ کے بناتے وقت ہمیں اس حصے پر بھی نظر رکھنا پڑتا ہے جو اصل مسئلہ سے کسی فریق کو ملا ہے، کسی وارث کو ملا، اس پر بھی نظر رکھنا پڑتا ہے. پھر اعداد رؤوس، مثلاً 2 بیٹیاں، 4 بیٹیاں، 6 بیٹیاں، تو عدد رؤوس پر بھی نظر رکھنا پڑتا ہے، اور مخرج مسئلہ پر بھی نظر رکھنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور ان کے درمیان کی جو نسبت ہوتی ہے، انہیں مسئلہ کی تخریج میں بہت خاص اہمیت حاصل ہوتی، بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے یہ نسبتیں. تو جب بات ایسی ہے کہ تخریج مسائل کے وقت ان تمام عادات کو ہمیں پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، اور بڑی بنیادی حیثیت ہوتی ہے ان عادات کو مسائل کی تخریج میں، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے ضروری ہے جان لینا کہ عادات کے درمیان کیسی نسبتیں ہوتی ہیں. مگر اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں عدد کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں. عدد کسے کہتے ہیں؟ عدد حاشیتین کے مجموعے کے نصف کا نام ہے عدد. حاشیتین یعنی دونوں طرف کے مجموعے کا نام ہے عدد. مثال کے طور پہ 3. آپ کو پتہ ہے کہ 3 ایک عدد ہے. 3 کا 2 حاشیہ ہے، ایک طرف ہے 2، 3 سے پہلے 2، ایک طرف ہے 4. 2 اور 4 کو جمع کریں گے تو کتنا ہو جاتا ہے؟ 6. یہ 2 اور 4 3 کے حاشیتین ہیں. 2 اور 4 کا مجموعہ 6، اس مجموعے کا نصف 3. تو عدد کسے کہتے ہیں؟ حاشیتین کے مجموعے کے نصف کا نام ہے عدد. تو 2 عدد ہے. کیوں؟ اس کا ایک حاشیہ 1 ہے اور دوسرا حاشیہ 3 ہے. 3 1 4، 2 4 کا آدھا ہے. 5 عدد ہے. کیوں؟ اس کے حاشیتین میں کون ہے؟ 4 اور 6. 4 اور 6 کا مجموعہ 10 ہوتا، 5 اس کا آدھا ہے. اس تعریف کے بنا پر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک عدد نہیں ہے. تو جب آپ نے عدد کی تعریف سن لیا کہ عدد حاشیتین کے مجموعے کے نصف کو کہتے ہیں، تو اب آپ جانیے کہ 2 عددوں کے درمیان کس طرح کی نسبت ہوا کرتی ہے. تو یہ بات واضح رہے کہ 2 عددوں کے درمیان 4 نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. تماثل، تداخل، توافق، تباین. سماعت فرمائیں. 2 عددوں میں سے ایک عدد دوسرے کے برابر ہے، ایک عدد دوسرے کی طرح ہے، تو ان 2 عددوں کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، یعنی یہ 2 عدد متماثلان کہلاتے ہیں. مثال کے طور پہ 3 اور 3 یہ 2 عدد ہیں، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، تو ان دونوں کو متماثلان کہیں گے. ان کے درمیان تماثل کی نسبت ہے. آپ اگر سوال کریں گے کہ 3 اور 3
یہ متماثلان کہا، تماثل کی نسبت مغایرت کو چاہتی ہے، نسبت مغایرت کو چاہتی ہے۔ 3 اور 3 کو 300 بار بھی بولیں گے تو یہ ایک دوسرے کا مغایر نہیں ہوگا، یہ تو وہی 3 ہے، سمجھ رہے، ایک دوسرے کا مغایر نہیں ہے۔ اگر ایسا سوال کریں گے تو اس کا جواب شارٹ میں یہ دیں گے کہ دیکھیے 3 روپیہ اور 3 ڈالر، 3 روپیہ مغایر ہے 3 ڈالر کا۔ اس اعتبار سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ان میں تماثل کی نسبت ہے۔ مثال کے طور پہ عدد رؤوس 3 ہے، ان کو حصہ 3 ملا ہے، تو 3 شخص یہ مغایر ہے 3 حصے یا 3 روپے کے۔ اس اعتبار سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 اور 3 میں تماثل کی نسبت ہے۔ بہرحال نفس مسئلہ سنیے۔ 2 عددوں کا حال یہ ہے کہ 2 میں سے ایک دوسرے کے مانند ہے، دوسرے کے مساوی ہے، دوسرے کے جیسا ہے، تو ان 2 عددوں کو ہم متماثلان کہیں گے۔ جیسے 6 اور 6، ان دونوں میں تماثل کی نسبت ہے، یہ دونوں متماثلان ہیں۔ متماثلان آپ سمجھ چکے، تماثل کو آپ سمجھ چکے۔ اب تداخل کی طرف آئیے۔ 2 مختلف عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو کٹ کر دے۔ 2 مختلف عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو کٹ کر دے تو ایسے 2 اعداد متداخلان کہلاتے ہیں، اور ان 2 عددوں کے درمیان نسبت تداخل کی کہلاتی ہے۔ بلفظ دیگر بڑا عدد چھوٹے عدد پہ بڑا عدد، تو 2 مختلف عددوں میں سے بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا تقسیم ہو جائے تو ایسے 2 اعداد کو ہم متداخلان کہتے ہیں، اور ان 2 عددوں کے درمیان نسبت تداخل کی ہوگی۔ مثال کے طور پہ 3 اور 9، ان دونوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہے۔ دیکھیے یہ 2 الگ الگ عدد ہیں، 3 اور 9۔ ان کا حال یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کٹ کر دیتا ہے، 3 تیا 9۔ اسی طریقے سے بڑا عدد چھوٹے پر پورا تقسیم ہو جاتا ہے، 3 تیا 9۔ تو یہ دونوں متداخلان ہیں۔ اس طریقے سے تداخل 2 عددوں کے درمیان تداخل کو پہچاننے کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن میرے خیال سے آپ تداخل کو پہچان گئے ہوں گے کہ 2 مختلف عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، یا بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا تقسیم ہو جائے، تو یہ متداخلان ہیں۔ متوافقان 2 ایسے مختلف عدد کہ نہ چھوٹا بڑے کو کٹ کرے، چھوٹا عدد بڑے کو کٹ نہ کرے، مگر کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کٹ کر دے، تو انہیں متوافقان کہتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ 2 ایسے مختلف عدد کہ چھوٹا بڑے کو کٹ نہ کرے، مگر کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کٹ کرے، تو ایسے 2 عدد کو متوافقان کہیں گے۔ جو عدد ان دونوں کو کٹ کرے، ان دونوں کو کٹ کرنے والے جو عدد ہے اس میں بولیں گے یہ متوافق ہیں اس میں۔ مثال کے طور پہ 4 اور 18۔ 4 18 کو کٹ نہیں کرتا، مگر ایک تیسرا عدد ہم کو ایسا ملتا ہے جو ان دونوں کو کٹ کر دیتا ہے، 2 دونا 4 اور 2 نما 18۔ تو 2 کا عدد یہ 4 کو بھی کٹ کرتا اور 18 کو بھی کٹ کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 اور 18 یہ متوافقان ہیں۔ اور توافق کس چیز میں ہے؟ نصف میں توافق ہے۔ توافق نصف میں ہے، یعنی 2 کا عدد ان دونوں کو کٹ کر رہا ہے۔
متباینان دو ایسے عدد کہ دو عددوں میں سے نہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کٹ کرے اور نہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کٹ کرے، تو یہ ہیں متباینان۔ جیسے 9 اور 10 کو کٹ نہیں کرتا، اور کوئی ایسا عدد بھی آپ کو نہیں مل سکتا جو عدد 9 اور 10 دونوں کو کٹ کرے، لہٰذا 9 اور 10 متباینان ہیں۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ کسی بھی دو عدد کو لیں گے تو ان دو عددوں کے درمیان یا تو تماثل کی نسبت ہوگی، یا تداخل کی نسبت ہوگی، یا توافق کی نسبت ہوگی، یا تباین کی نسبت ہوگی۔ اگر تباین کی نسبت ہے تو وہ متباینان کہلائیں گے، توافق کی نسبت ہے تو متوافقان کہلائیں گے، تداخل کی نسبت ہے تو متداخلان کہلائیں گے، اور اگر تماثل کی نسبت ہے تو وہ متماثلان کہلاتے ہیں۔ تعریف آپ سمجھ چکے، اب میں ترجمہ کرتا ہوں۔ فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق، یہ فصل تماثل اور تداخل اور توافق اور تباین کی معرفت میں ہے دو عددوں کے درمیان۔ یہ دو عددوں کے درمیان ان 4 نسبتوں کی معرفت میں ہے۔ تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر، دو عدد تماثل العددین، دو عددوں کا تماثل العددین وہ یہ ہے کہ دو عددوں میں سے ایک کا دوسرے کے مساوی ہونا، یہ تماثل العددین ہے۔ تو متماثلان دو عددوں میں سے ایک دوسرے کے برابر ہے، دوسرے کے مانند ہے، دوسرے کے جیسا ہے، تو یہ متماثلان ہیں، جیسے 3 اور تداخل العددین المختلفین، دو مختلف عددوں کا تداخل وہ یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، عد یعد شمار کر دے، گن دے، اے یفنی اسے کاٹ دے۔ تو چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو عددوں کے درمیان تداخل کی نسبت ہے اور یہ دو عدد متداخلان ہیں۔ اور نقول، یا یہ کہ تداخل کی تعریف میں ہم یوں کہیں کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ برابر بڑھ جائے، جیسے کہ 9 اور 3۔ یا ہم تداخل کی تعریف میں اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ عقل پر اسی کے مانند ایک مثل یا کئی مثل کو بڑھایا جائے تو وہ اکثر کے برابر ہو جائے۔ مثال کے طور پہ 3 اور 9 میں تداخل کی نسبت ہے، تو 3 اور 9 میں تداخل کی نسبت ہے، تو 3 یہ چھوٹا ہے، 9 بڑا ہے، 3 کے مانند 2 اور 3 کو ملا دیجئے، 3 تو ایک مثل 2 مثل اور اس کے ساتھ ملا دیجئے تو یہ 9 کے برابر ہو گیا۔ اسی طریقے سے 3 اور 6 میں بھی تداخل کی نسبت ہے، تو 3 پر اسی کے ایک مثل 3 کا اضافہ کر دیجئے تو 6 کے برابر ہو گیا۔ یا یہ کہ ہم تداخل کی تعریف میں یہ کہیں کہ اگر عقل پر اسی کے مانند ایک مانند یا کئی مانندوں کا اضافہ کیا جائے تو اکثر کے برابر ہو جائے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں تداخل کی تعریف میں کہ عقل اکثر کا جز ہو، جیسے کہ 9 اور 3، عقل 3 ہے اور 9 ہے، تو ثلاثہ 9 کا جز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 ثلاثہ سے مل کر کے بنا ہے، تو ایک ثلاثہ 9 کا جز ہے، اسی طریقے سے دوسرا بھی، اسی طریقے سے تیسرا بھی۔ توافق العددین، تو تداخل کی تعریف ہو چکی، اب توافق کی تعریف کر رہے ہیں۔ توافق العددین، دو عددوں میں توافق وہ یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو کٹ نہ کرے، دو عددوں میں سے چھوٹا عدد بڑے عدد کو کٹ نہ کرے، مگر کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کٹ کر دے، جیسے کہ 8 کو 20 کے ساتھ توافق ہے، 8 اور 20 متوافقان ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کو 4 کا عدد کٹ کرتا ہے، 4 دونا 8، 4 پنچے 20، فہما متوافقان بالربع، تو یہ دونوں ربع میں متوافق ہیں۔ کیوں؟ لأن العدد العاد لہما مخرج لجزء الوفق، اس لیے کہ ان دونوں
کو کٹ کرنے والا عدد جزء وفق کا مخرج ہے۔ وتباین العددین ان لا يعد العددین معا عدد ثالث۔ تباین، دو عددوں کا تباین یہ ہے، دو عدد کا متباین ہونا، متباینان وہ یہ ہے ان لا يعد العددین معا، کہ نہ دو عددوں میں سے چھوٹا بڑے کو کٹ کرے اور نہ ہی کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو کٹ کرے، تو ایسے دو عددوں میں تباین کی نسبت ہے اور یہ دو عدد متباینان ہیں، جیسے کہ 9 مع 10، 9 10 کے ساتھ ان دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ 9 اور 10 میں تباین کی نسبت ہے کہ 9 خود 10 کو کٹ نہیں کرتا اور کوئی تیسرا عدد بھی ایسا نہیں ہے جو ان دونوں کو کٹ کر سکے۔ تو یہ 4 نسبتیں ہوئی دو عددوں کے درمیان۔ 4 نسبتوں میں سے تماثل اور تداخل کو پہچاننا کچھ مشکل نہیں ہے، ویسے ایک اصطلاح میں تداخل پر بھی توافق بولا جاتا، تو تماثل کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ تو ایک عدد دوسرے کے بالکل برابر ہے، جیسے کہ 5 5 یہ متماثلان ہیں، جیسے کہ 6 6 متماثلان ہیں۔ باقی توافق اور تباین کے پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے، تو اس کو پہچاننے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ وطریق معرفت الموافقہ والمباینہ بین العددین المختلفین، دو مختلف عددوں کے درمیان توافق اور تباین کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے عدد سے چھوٹے کی مقدار دونوں طرف سے ایک بار یا چند بار گھٹایا جائے، کم کیا جائے، یہاں تک کہ دونوں کسی ایک درجے میں متفق ہو جائیں۔ تو اگر ایک میں متفق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان توافق نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں کسی عدد میں متفق ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں متوافق ہیں اس عدد میں۔ مثال کے طور پہ ہم 3 اور 11 کو دیکھتے ہیں، 3 اور 11 کو دیکھتے ہیں تو ان دونوں میں 3 اور 11 میں تباین ہے، 3 اور 11 میں تباین ہے۔ دیکھیے 3 کو 11 سے گھٹا کر تقسیم کیجئے تو ایسی صورت میں 3 تیا 9 ہوتا ہے، بچ جاتا ہے 2، پھر 2 کو 3 پر تقسیم کیجئے تو 2 ایکن 2 بچ جاتا ہے 1، پھر 1 کو 2 پر تقسیم کیجئے تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں ایک میں متفق ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 11 میں تباین ہے۔ 6 اور 15 دیکھیے تو اس میں کیا ہے، یہ ایک عدد میں متوافق ہوتے ہیں، کس میں؟ 3 میں متوافق ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 اور 15 میں توافق ہے۔ مثلا 6 کو 15 پر تقسیم کیجئے، 15 کو 6 پر تقسیم کیجئے تو 6 دونا 12 ہوتا، بچ جاتا 3، پھر 3 کو 6 پر تقسیم کیجئے تو 3 دونا 6 ہوا، اب یہ ختم ہو گیا، تو یہ دونوں متفق ہوئے ایک عدد 3 میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توافق ہے کس میں؟ 3 میں۔ تو اگر کسی عدد میں متفق ہوں تو متوافق ہیں اس عدد میں، تو اثنین میں اگر متفق ہیں تو نصف میں توافق ہے، اور اگر ثلاثہ میں متفق ہیں تو ثلث میں توافق ہے، اربع میں متفق ہوں تو ربع میں توافق ہے، اسی طریقے سے 10 تک میں، اور 10 کی ماسوہ میں اس کے جز میں، یعنی 11 میں 11ویں میں، 15 میں 15ویں میں، اسی پر باقی کو قیاس کر لو۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔